نمبر 3 ہے وضو کے کام کو خود کرنا، کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا لوٹا بھر دینا، ذرا پٹڑی لا دینا، ذرا مسواک رکھی وہ دے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ثواب کو کم کر رہی ہے۔ اپنا کام خود کرنا، اور وضو ہی میں نہیں بلکہ شریعت میں یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کا بھی کام خود کرے۔ ماں سنگواتی پھر رہی اور بچے بکھیرتے پھر رہے۔ بھائی اپنا بستر ہے تو کون اٹھائے گا؟ شریعت کہتی ہے کہ ہم اٹھائیں گے اس کو، ہم ہی بچھائیں گے، بلکہ ماں باپ کا بستر بھی ہم بچھائیں، یہ ہے ثواب کی بات۔ لیکن الٹا ہو گیا کہ ماں ہی بچھا کے دے رہی، بیچاری ماں ہی اٹھا رہی، پڑا ہے کوئی برتن تو پڑا ہے، ٹھوکر ماری نکل گئے۔ تو اوروں کے بھی کام آؤ، اور گھر والے ہیں وہ تو ماں باپ ہیں، ان کے تو کام آنا ویسے بھی نہایت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اپنا کام اگر ان کا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنا والا تو ان کے حصے میں نہ ڈالو، ہے نا؟ ٹھیک ہے بھائی ان کا مت کرو، اگر آپ پہ ٹائم نہیں ہے، اتنے زیادہ بھائی میل چل رہے ہیں، بزی ہیں، مینیجر صاحب ہو گئے ہیں، تو بھائی اس کو ان کا نہ کرو، اپنا تو کر لو کم سے کم۔ تولیہ اگر باتھ روم میں لے جانا ہے تو خود لے جاؤ، کپڑے لے جانے ہیں خود لے جاؤ، اور تولیہ دھو دیا، کچھا دھو دیا، بنیان دھو لیا، تو اس کو وہاں نہیں رکھو بلکہ اٹھا کر خود پھیلا کر آؤ، ورنہ تو پتہ چلا ماں اٹھائے پھر رہی۔ وہ تو کرے گی بیچاری، خیر اولاد ہے کرے گی، لیکن ہمیں بھی کچھ نہ کچھ شرم آنی چاہیے۔ تو یہ تو وضو کا مسئلہ ہے، لیکن ہر کام میں یہ ہے کہ اپنا کام خود سے کرے آدمی، اور کوشش کرنی چاہیے۔ مسجد میں الحمدللہ لوٹے ہیں ہمارے، لیکن اس کے لیے تھوڑا وقت پہلے آنا پڑتا ہے۔ 3 منٹ پہلے آئیں گے تو وضو خانہ گھرا ہوا ہوگا، تو آپ کو کوئی پوری سیٹ 3 آدمیوں کی سیٹ تو نہیں دے گا، کیونکہ پھر جب ادھر منہ کریں گے تو آپ کو 2-3 آدمیوں کی جگہ چاہیے، پھر آپ کی فٹ بال بنا دے گا، ورنہ تو کوئی، وہ تو آپ کہو گے امام صاحب نے بتایا تھا۔ تو پہلا آنا پڑے گا، جب جا کر وہ وضو ہو سکتی ہے کہ لوٹے میں پانی بھریں اور قبلے کی طرف منہ کر بیٹھ جائیں۔ پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ لیکن آج کل ایسا جنگل راج ہو گیا ہے، جب مرضی چاہے جہاں مرضی چاہے پیشاب کر لو بھائی، جیسے کتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں بھی کرے، ٹانگ اٹھائے کر لیا۔ آج کل انسان بھی ٹانگ اٹھائی کر لیا والا معاملہ ہو رہا ہے۔ آدھا کیا کہتے ہیں، آدھا نالی میں آدھا تھالی میں، آدھا نالی میں آدھا پینٹ میں، تو کیا ہوگا؟ کتنا بڑا عذاب ہو رہا ہے۔ چھینٹ نہیں، پورا کا پورا پیشاب لیو پھر رہے لوگ باغ، پینٹ اچھی خاصی بھنی پھر رہی ہے، لیکن پھر بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ سنت بھی نہیں ہے، آداب میں سے ہے کہ اگر برتن یا لوٹے سے وضو کرے، اس کا بچا ہوا پانی پی لے۔ اب وضو خانے میں بچا ہوا پانی پینے کے لیے تو بھائی صاحب آپ کو کئی اونٹوں کے برابر پیٹ بنانا پڑے گا، جب جا کے ختم ہوگا اوپر کی ٹنکی کا۔ کہاں بچے گا اس میں سے؟ وہ تو چل ہی رہا ہے، وہ بچنا کہاں ہے اس میں سے؟ تو یہ ادب کہاں ہوگا ختم؟ جب آپ لوٹے میں کریں گے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں شفا ہے۔ پڑھ لی، دعا بھی پڑھ لی، اور بھائی وہاں پہ گیا تھا، کیا ہوا اس کا؟ رب نے کچھ کام بتایا تھا اور موبائل ٹھیک کرنے دیا تھا، لیا ہے نہیں لیا؟ یہ وضو ہو رہا ہے، ہو نہیں رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ بھلے ہی سنت سے کر رہے ہو لیکن ثواب غارت ہے۔ مسجد میں انٹری ہو گئی، بس اللہم افتح لی ابواب رحمتک جب پڑھ لیا تو کوئی کسی کا نقصان ہو رہا ہے، مان لو کسی کا موبائل چھوٹ گیا، پیسے چھوٹ گئے، پرس گر گیا، تو اس وقت چپی توڑ لینا۔ پتہ چلا کہ وہ بیچارہ باہر نکل کر گیا اور آپ شرافت میں رہے، کہنے لگے جی امام صاحب نے بتایا تھا خاموش رہنا، آپ مسجد میں اوپر آ گئے، بعد میں کوئی آیا شریف آدمی اور وہ پرس یا اس کا جو موبائل وہ لے کے چلا گیا، آپ کہو گے میں نے تو دیکھا تو تھا لیکن وہ امام صاحب نے کہا تھا خاموش رہنا ہے۔ تو ایسی خاموشی نہیں، کسی کا اگر نقصان ہو رہا ہو تو اس وقت بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایمرجنسی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو جاتا ہے نا ایسا کئی مرتبہ، آدمی بھاگا بھاگا آیا، وضو کر لی اس نے، اب اچانک وضو کرتے کرتے کہنے یار پیشاب کر لوں پہلے، کیونکہ نماز لمبی ہے، امام صاحب تو یہ ویسے بھی جو ہے 15-20 منٹ والے ہیں، پھر نکل جائے گا کھڑے کھڑے، تو اس سے پہلے کر لوں، تو اب وضو تو دھری رہ گئی۔ تو پاخانہ پیشاب کرنا یا اس کے علاوہ ان دونوں راستوں سے کسی بھی چیز کا نکل جانا،
نہ پیخانہ آیا نہ پیشاب آیا، لیکن کوئی اور چیز نکل جائے، جیسے گیس نکل جائے، ریح جس کو کہتے ہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ یہ ہنسنے کی بات اس لیے نہیں کیونکہ یہ مشین ہی ایسی اللہ نے بنائی ہے، یہ سب کے ساتھ ہے، فرشتوں کو کے علاوہ، ہے نا۔ تو ہوا کہتے ہیں، ہوا نکل گئی، جیسے ٹریکٹر کی ہوا نکل گئی ہو۔ نمبر ہر مسجد میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ٹیک لگا کر، سہارا لگا کر سو جانا، وہ ہر مسجدوں میں ہوتا ہے۔ لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، کیونکہ سب سے پہلے تو بیٹھتے دیوار کے سہارے سے، بیان سنیں گے دیوار کے سہارے سے لگ کر، اور تھوڑی دیر کے بعد میں بیان کرنے والا زمین پہ ہوگا یا آسمان پہ؟ بیان کرنے والا تو زمین پہ بیٹھا ہے، بیان کرنے والا یہیں بیٹھا ہے، لیکن سامنے والے پہ اتنا اثر ہوا کہ یہ سیدھا جنت کا سفر کر رہا ہے۔ تو لیٹ کر اور سہارا لگا کر، لیکن اب اسے یہ نہیں پتا کہ جنت میں بے وضو نہیں رہتا آدمی، جنت میں تو وضو سے رہے گا، وہاں وضو کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی تو وضو ٹوٹ چکی، یہاں پہ تو جنت میں تو ویسے داخل نہیں ہوگا، لگ رہا ہوگا اس کو کہ جنت میں ہوں، سمجھے بھائی؟ تو لیٹ کر سہارا لگا کر سو جانا، نماز میں کھل کھلا کر ہنسنا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو وضو تو ٹوٹ جائے گا، نماز چلتی رہے گی، کیونکہ نماز تو امام صاحب کے ساتھ چل رہی ہے بھائی۔ وضو ٹوٹے گا تو نماز بھی وہیں رک جائے گی، ختم۔ یہ نہیں کہ بھائی چلو کوئی بات نہیں، اب کہ تھوڑا کم ہنس لیں گے، اب تو ہو گیا جو ہو رہا تھا، نہیں، ایسا نہیں۔ ایک بار کہہ کا ہمارا بات ختم، وضو ختم، نماز ختم۔ اب جائیے، دیکھو ہنسی بھی آئی، بتاؤ اتنی ہنسی تو تمہیں وہاں لافٹر چینل میں بھی نہیں آتی ہوگی۔ جی لگاؤ، جی لگاؤ، اللہ سے دوستی بڑھاؤ، دنیا سے دوستی بڑھا رکھی، کچھ نہیں دینے والی دنیا۔ ابھی نکل کے جاتے ہو، کہنے لگا دیکھا یہ آیا تھا نا، ایسے ہی ہے بس ٹھلوا۔